بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طاقتور ترین کلمات پڑھ لو، کبھی بھی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اور کسی نہ کسی حادثے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں مسنون دعاؤں کا، کلمات کا، اذکار کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ جس سے انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی تھے کہ جن کے بہت زیادہ حادثات ہوتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو کسی نہ کسی مشکل میں، تکلیف میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب کہ جن کے بہت زیادہ حادثات ہوتے تھے، کسی نہ کسی مشکل میں، تکلیف میں وہ گھر سے نکلنے کے بعد مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں، سفر میں جاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی مجھے ضرور بن جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ مختصر سے کلمات بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بتائے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلا کرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ اب جب سے اس صحابی نے وہ کلمات پڑھنا شروع کیے تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی تکلیف سفر کے اندر ان کو پیش نہ آئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سے کلمات آپ بھی یاد کر لیں اور جب بھی گھر سے نکلیں، سفر پر روانہ ہوں تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے اس دعا کو بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں اور ساتھ میں یہ کلمات آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے، بہت آسان ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یہ مختصر سے اور آسان سے کلمات ہیں اور اس کے ساتھ اپنے یقین کو بھی کامل رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور جب میں ان کلمات کو پڑھ لوں تو اب میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں یقینی طور کے اوپر آ گیا ہوں۔ اور سفر کے دوران بھی ذکر و اذکار ضرور کرتے رہا کریں تاکہ وہ سفر ہمارے لیے باعث عبادت بن جائے کہ اس میں ہمارا بولنا وہ بھی عبادت ہو اور جس رستے سے ہم گزر رہے ہوں وہ رستہ بھی ہمارے حق میں اچھے گواہ کے طور کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کلمات خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی ضرور یاد کروائیں تاکہ جب بھی گھر سے نکلیں تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سب کی اور سب کے اہل و عیال کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔